بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ نے کہیں پڑھا ہے وَمِنْ خَوَاصِهِ دُخُولُ اللَّهِ، پڑھا ہوگا کہیں؟ لیکن اس پر یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ خاصیت، خواص یہ مفردات کے لیے مختص ہیں، بعد ترکیب پھر اس کو خواص نہیں کہا جائے گا، اب کہا جائے گا مزاج۔ مثلا یہ ممکن ہے آپ کے سامنے گفتگو آئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ نہ آئی ہو، پہلی والی تو پڑھ رکھی ہے آپ نے۔ مزاج نتیجہ ترکیب ہے اور خاصیت وہ نتیجہ افراد ہے۔ اسم کے خواص یہ ہیں، فعل کے یہ ہیں، حرف کے یہ ہیں خواص، خاصیت۔ باب افعال کی خاصیت یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ، مفردات۔ پپیتے کی خاصیت یہ ہے، اس کے پتے کی یہ ہے، اس کی لکڑی کی یہ ہے خاصیت۔ پپیتا بھی ڈالا، وہ بھی ڈالا، ملہٹی بھی ڈالی، گل بنفشہ بھی ڈالا، فنا بھی ڈالا، اب ایک معجون مرکب ہوا۔ اب اس کو خاصیت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ جو معجون آپ نے بنایا ہے، معجون اکسیر، اب اس کو کہا جاوے گا اس کا مزاج یہ ہے۔ وہاں ترکیب ہو چکی ہے۔ کا مزاج کیسا ہے تو کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مزاج۔ سوال کیجئے اللہ کی صفات کیا ہیں؟ مزاج نہیں، مزاج نتیجہ ترکیب ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ مثلا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الاعتدال فی مراتب الرجال، علمی زبان استعمال کی ہے۔ فضائل اعمال میں اکثر مقامات پر بہت ہی سادہ سہل زبان استعمال کی ہے، چونکہ عوام کے واسطے لکھ رہا ہے، دیکھی ہوگی آپ نے۔ لیکن بڑے لوگ ہیں، عادی ہیں، اصطلاحات بولنے کے زبان زد رہتی ہے، کہیں کہیں کوئی لفظ آ جاوے وہ بطریق اشتراک آگے، ورنہ تو بہت سہل زبان استعمال کی ہے۔ فضائل رمضان اگر مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہو تو اس میں لکھا سین را خا الف صاد۔ مساجد کے ائمہ عام طور سے اسے پڑھا کرتے ہیں سرخاس۔ ایک دفعہ میں نے ایک امام سے پوچھا، میں کہا سرخاس کیا ہو جی؟ کہ جی سرخاس ایک پرندے کا نام ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے کہیں
کہ نہیں دیکھا تو ہے نہیں لیکن ایک پرندے کا نام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے. وہ جہاں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں آنکھ کا روزہ یہ ہے، ہاتھ کا روزہ یہ ہے، وہاں کا روزہ یہ ہے، زبان کا روزہ یہ ہے، دل کا روزہ یہ ہے، اور سر خاص کا روزہ یہ ہے. وہ سر خاص نہیں، سر خاص ہے. اب امام صاحب کیا بتاوے گا؟ مولوی جن کتابوں کو پڑھ رہا ہے ان کتابوں میں نہیں آ رہا ہے. ایک کتاب میں تھا، وہ کتاب وہ عالمیت کے کورس سے نکال دی گئی، اس میں تھا وہ لفظ. تفسیر بیضاوی میں ہے سورہ فاتحہ کے اواخر میں، وَيَشْغَلُ سِرَّهُ بِجَنَابِهِ، اس میں. اور درسی کتابوں میں اس کے علاوہ کسی میں نہیں تھا. اب وہ جب سنے گا سر خاص تو وہ کیا سمجھے گا؟ امام صاحب اور غیر امام صاحب سب مساوی ہو گئے. جیسے علماء احسان نے تقسیم کی ہے، 6 لطیفے بیان کیے ہیں. لطیفہ قلب ہے، لطیفہ خفی اخفا ہے، اسی میں سے ایک لطیفہ قلب ہے، لطیفہ سر ہے. السر لطیفۃ مودعۃ فی لطیفۃ القلب وہو محل المعرفۃ کما ان القلب هو محل المحبت. ایک لطیفہ قلب ہے، یہ اللہ کی محبت کا محل ہے. اسی لطیفہ قلب کے اندر ایک لطیفہ ہے، لطیفہ سر، جو اللہ کی معرفت کا محل ہے. اس کو کہتے ہیں لطیفہ سر، وہ ہے سر خاص. کہیں اتفاق سے پڑھنی پڑ جائے تو سرخاص مت پڑھنا. کوئی پوچھے گا کیا چیز ہے؟ کہ ایک پرندہ ہے ہمارے علاقے میں لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں ہو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل کی کتابوں میں بہت سہل زبان استعمال کی ہے، بہت سادہ. اردو میں الاعتدال فی مراتب الرجال ہے، چونکہ وہ ایک شاگرد کے خط کا جواب ہے تو وہ زبان بھی الگ ہے، زبان بدلے گی. وہاں مخاطب عوام الناس ہیں تو زبان عوامی استعمال کی ہے. کہیں کہیں کوئی لفظ آیا وہ آ جاتا ہے، آدمی جس چیز میں رہتا ہے نکل جاتا ہے زبان. اسی کے آخر میں ایک بات فرمائی، بہت غور کرنے کی بات ہے، بہت بہترین بات ہے. دین ایک کلی ہے، دین ایک کلی ہے جس کے تحت بہت اجناس ہیں. ہر جنس کے تحت میں بہت انواع ہیں، ہر نوع کے تحت میں بہت سی اصناف ہیں، ہر صنف کے تحت میں بہت سی جزئیات اور فروعات ہیں. ان سب چیزوں کا نام دین ہے. آگے فرماتے ہیں دین کو اس کی کسی ایک جزئی کے اندر منحصر کر دینا یہ دین کی تعریف نہیں بلکہ دین کی تنقیص ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.
کلی ہے، جنسیں ہیں، انواع ہیں، اصناف ہیں، اس کے تحت میں بہت ساری جزئیات۔ کہا کہ دین فقط یہ بھئی تو کیا کر رہا ہے کہ میں مسجد میں مؤذنی کر رہا ہوں، دین کا کام کر رہا ہوں، بہت اچھا، یہ تو ٹھیک ہے۔ مؤذن ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، بنا کر رہا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے۔ امام صاحب ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، اور دعوت میں ہے، تبلیغ میں ہے، ارشاد میں ہے، وہ بھی دعوت کا کام، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، اور تعلیم میں ہے، تعلم میں ہے، تدرس میں ہے، سیکھنے میں ہے، سکھانے میں ہے، اور کسی بھی طریقے سے دین کی کسی جزئی میں مشغول ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ ثواب علی حسب النیہ، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی۔ اگر نیت میں گڑبڑ ہوگی تو مہاجر ام قیس کا بھی لقب مل سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہوں گے بات؟ ویسی نیت تھی آپ کی۔ تو کوئی کہنے لگے دین کی خاصیت، دین تو بہت پھیلاؤ رکھتا ہے اپنے اندر۔ والایمان سبعون شعبۃ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، هذا الحدیث يدل على هذا القول۔ بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اللہ نے جس کو بھیجا نازل فرمایا۔ خاصیت نہیں، مزاج۔ کیا مزاج ہے؟ منفعت ہی منفعت، دائرے اعتدال میں، افراط و تفریط سے ہٹا ہوا، ہر پہلو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دقت تو نہیں ہو رہی؟ البتہ آدمی جس کام میں مشغول ہے دین کے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے کام پر محنت کرے، اور اس کام کے اندر لوگوں کو شریک ہونے کی دعوت دے، اور اس کا ثواب، اس کی فضیلت ان کو بتائے۔ یہ نہ کہے دین فقط اسی میں منحصر ہے، باقی کام دین کا نہیں ہے، یہ نہ کہے، اور بھی دین کے کام ہیں، انحصار نہ کرے، باقی سارے کام کرے، اپنے کام میں مشغول رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے دین کے کام میں لگایا ہے، لوگوں کو سمجھائے، ترغیب دے، دعوت دے، ساتھ میں لگائے اپنے کام میں، جس دین کے کام میں وہ لگا ہوا ہے، یہ سب جائز ہے۔ آپ جامع چندہ کرنے کے واسطے، وہ بھی دین کا کام ہے، کبھی چندہ ہوتا ہے تبرعات کا، اور کبھی چندہ ہوتا ہے تلامیذ کا، یہ بھی ایک چندہ ہوتا ہے۔ چندہ کرنے کے لیے زیادہ کیا چاہیے؟ بچے چاہیے پڑھنے کے، ان کو ترغیب دیجیے کہ دین کے کام کے لیے نکلیے، مدرسے میں چلو، پڑھو، سیکھو اور سکھاؤ، کوئی حق نہیں، سب صحیح ہے۔ یہ مت کہیے دین اسی کے اندر منحصر ہے، دین کی اور بھی بہت سارے کام، دین کا کام ہے مگر منحصر اسی پر نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام۔ بہرحال یہ تو افراد اور ترکیب کی بات سامنے آئی تاکہ ذہن نشین ہو جائے، دقت نہ ہو۔ آدمی فارغ ہونے کے بعد پتہ نہیں کیسے کیسے امور سے اسے واسطہ پڑ جاتا ہے، اور کیسی کیسی چیزوں میں لوگ الجھا دیتے ہیں۔ اگر وہ
समझदार और ज़की आदमी हो, सुनते ही कहेगा आपका सवाल गलत है, सही बोलिए। इसलिए अपनी लाइन में हर शख्स को चौकन्ना रहने की जरूरत है, जिस लाइन में वो है। किसी भी तरह कोई अजीब ऐसे यूं है या नहीं, अब आदमी कहेगा यूं या तो यूं, उस पर गौर नहीं किया कि ये नफ्स से सवाल सही है कि नहीं, इस पर भी गौर करना पड़ेगा। बहरहाल हर शय मुफरद अपने अंदर कोई खास पहलू रखती है, उसी को खासियत कहते हैं और उसी की जमा खवास। हदीस की कुछ किताबें तो आपने इससे पहले भी पढ़ी हैं, और इमसाल तो माशाअल्लाह आप सुबह से लेकर शाम तक, मगरिब बाद रात को भी और दीगर औकात में आपकी कुव्वत समाअत से यही आवाज टकराती रहती है और जबान पर है काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ का सवाब मुफ्त में मिल रहा है और बाकी तालीम व ताल्लुम तो हो ही रहा। दरूद शरीफ पढ़ना वो भी सवाब और सुनना वो भी सवाब, या तो पढ़ रहा है या तो सुन रहा है, यही मशगला है, हदीस की किताबें हैं। मगर हर एक के कुछ अलग अलग इम्तियाजात हैं, हर एक अपने अंदर कुछ खास पहलू रखती है, कोई किसी एतबार से, कोई किसी एतबार से, कोई किसी एतबार से। जहतें अलग अलग हैं। आप सिहाए सित्ता में, अगरचे सिहाए सित्ता उसको बोलना आप पहले जान चुके हैं, ये बतरीक़ तगलीब है, बतरीक़ हकीकत नहीं है, जान चुके हैं ना पहले। और उससे पहले ये भी जान चुके हैं वह तगलीब बाबुन वासिउन यजरी फिल फुनूनिल कसीरा। पढ़ा होगा कहीं, आपकी पढ़ी हुई किताबों में है, यानी वो किताब पढ़ी है आपने, वह तगलीब बाबुन वासिउन यजरी फिल फुनूनिल कसीरा। बहरहाल नहीं पढ़ा, ये तो गर्दन हिला रहा है मौलाना। गर्दन हिलाने का क्या मतलब है? मुख्तसरुल मानी नहीं पढ़ी है क्या? उसमें है भाई, कहाँ की बात कर रहे हो, गर्दन हिला रहे हो मौलाना, पढ़ी ही नहीं। ओफो, तलखीसुल मिफ्ता तो पढ़ी होगी, वो भी नहीं पढ़ी। ओफो, छलांग लगाकर छत के ऊपर जाना चाहते हैं सीढ़ी के बगैर, भाई उसमें तो खतरात हैं, पांव की, हाथ की किसी जगह से वज़ाक़ता खराब होने का अंदेशा रहता है ना, इसीलिए सीढ़ी की जरूरत पेश आती है अज़ीज़न। हर फन की जरूरी और वाजिबी इस्तिलाहात का इस्तेहज़ार जरूरी होता है अपनी लाइन में चलने के, नहीं तो आदमी को दिक्कतें पेश आती। खैर, सबसे असल चीज बाब हदीस में बाब सेहत है। सेहत के सिलसिले में जमहूर के नजदीक बुखारी का कोई जवाब नहीं है। गो बाज लोगों ने बाज किताबों को उसके ऊपर फौकियत दी है, इस जहत से
مگر شاہد الوجود اس کے اوپر رد کر رہا ہے، اور جمہور کا اتفاق اس کے اوپر رد کر رہا ہے۔ ہاں الگ کچھ باتیں ہوں وہ بات اور ہے، ابھی گفتگو باب صحت میں ہے، باب صحت میں جواب نہیں ہے اس کا۔ مسلم شریف ہے، اس کی کچھ خصوصیات الگ ہیں۔ باب صحت میں جمہور محدثین نے اس کو دوسرے نمبر دیا ہے۔ سند کے نکات، اس کے محاسن، اس کی خوبیاں، اس کے لطائف، سند کو اسانید کی شکل میں پیش کر دینا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ان کی خاص پہچان اور امتیاز۔ اس میں اقرات سند کے میں وہ اس میں الگ امتیاز کا پہلو ہوتا ہے، مگر یہ الگ ایک باب ہے۔ صحت کا باب وہ الگ ایک باب ہے، اس باب میں بخاری کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کے بعد مجتبی شریف، جس کو آپ کہتے ہیں نسائی شریف، اصل نام کیا ہے؟ مجتبی۔ نسائی شریف آپ کہتے ہیں، کتاب پہ لکھا ہے سنن النسائی، وہ میں نے بتا دیا تھا، وہ السنن الکبریٰ بھی ہے نسائی کی، اس پہ بھی ایسے ہی لکھا ہے، لیکن الکبریٰ بھی لکھ دیا ہے، یہ صغریٰ ہے۔ لیکن مصنف نے جو نام رکھا مجتبی ہے، المجتبی علی وزن المصطفی، یہ باب صحت میں تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر بخاری، دوسرے پر مسلم، تیسرے پر نسائی شریف، چوتھے پر ابو داؤد، اس کے بعد ترمذی، اس کے بعد سنن ابن ماجہ، بعض نے ابن ماجہ، بعض نے موطا، بعض نے کچھ اور، بعض نے کچھ، اقوال ہیں مختلف۔ گزشتہ سال وہ اقوال آپ کے سامنے آئے ہیں۔ بخاری شریف موٹی موٹی 2 جلدیں ہیں، اور مکررات کو حذف کرنے کے بعد کتنی حدیثیں ہیں؟ 4000 حذف مکررات کے بعد۔ ایک ہی حدیث اس باب میں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی آ رہی، لیکن پہلو بدل بدل کے وہ جو لگاتے ہیں عنوان اس کے اوپر، جس کو آپ کہتے ہیں ترجمۃ الباب، اور اس سے پہلے آپ نے مستقلاً بحث پڑھی تراجم البخاری، اس میں وہ ایسی روایت بھی پیش کر دیتے ہیں کہ جس کو وہ بطریق مسند پیش نہیں کر سکتے۔ یہاں مسند کے وہ معنی ہے جو کل میں نے اول نمبر پہ بولا تھا، بعد میں جو بولا تھا مسند وہ دوسرے معنی میں ہے، جیسے کہا تھا مسند امام احمد، اور اسی پہ حوالہ دیا تھا جامع المسانید والسنن، کتنی جلدوں میں بتائی تھی؟ 38 جلدوں میں۔ اگر سر پہ کسی کے رکھ دی جائے تو وضاقتہ خراب ہو جائے۔
اتنا وزن ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، احادیث ہے، مسند ہے، بہت محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو امام بخاری کے تراجم بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ مستقلاً بخاری کے ابواب ان کے پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، الابواب والتراجم للبخاری، شرحیں لکھی گئی ہیں اس کی، دیکھی ہوں گی، نہیں دیکھی ہوں گی تو نام سنا ہوگا۔ جس طریقے سے امام بخاری ہیں ترجمۃ الباب میں، بہت عمیق نظر ہے، وہی کیفیت ترجمۃ الباب میں امام نسائی کی ہے۔ ترجمۃ الباب اسی انداز کے ان کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض جگہ تو ہلا دیتے ہیں۔ امام نسائی حدیث کو پیش کرنے کے بعد بعض مواقع پر جب حدیث کی علل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کیا چھپا کہاں ہے، وہ علل کو بیان کرنے میں بہت اونچا ملکہ رکھتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں خاص اہمیت کی ہیں اس کی، ترجمۃ الباب اور علل کو بیان کرنا۔ اور یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تھوڑا مزاج میں تشدد لوگ کہتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو کہا جاوے نفس الامری بھی ہو، یعنی ضروری نہیں کہ حکایت محکی عنہ کے مطابق بھی ہو، اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی صاف کہنے کا عادی ہے، بات کو چھپاتا نہیں، مداہنت فی الدین نہیں کرتا، آپ اسے کہہ دیں گے متشدد، ایسا بھی ہوتا ہے۔ امام نسائی کا بھی وہی حال ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو جواب دیا تھا نا، لا اشبع اللہ بطنا، لوگوں نے سمجھا اچھا یہ تو شیعہ ہے۔ شیعہ ہونے کا الزام بھی ان کے اوپر لگا ہے، مگر آپ کے سامنے یہ بحث آ چکی ہوگی، بلکہ آئی ہے کہ شیعہ مطلقاً گمراہ یا مطلقاً ان کی تکفیر نہیں کی جا سکتی۔ شیعوں کے اندر 22 فرقے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں تحریر فرمایا ہے۔ تمام فرقوں کی جب تفصیل بیان کی، جہاں وہ حدیث آتی ہے کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من هم یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ اس کے تحت میں جب وہ 73 فرقے انہوں نے گنوائے ہیں، وہاں بتا رہے 73 ہیں، ایسے ایسے شیعہ اس کے 22 فرقے ہیں۔ تو آپ نے سنا شیعہ، آپ نے کہا کافر، غلط ہے۔ اس آدمی کی تکفیر ہوگی جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو جو ضروریات دین کے انکار کو مستلزم ہو، جس میں ضروریات دین کا انکار پایا جاوے، بألفاظ دیگر بداہت دینیہ کا انکار کفر ہے۔ اگر تھوڑی اونچ نیچ اس کے اندر کہیں ہے تو آپ نہ اس کی تکفیر کریں گے اور نہ اس کی روایت کو رد کریں گے۔ وہ آپ نے پچھلے سالوں میں تلک عشرۃ کاملہ پڑھے ہیں، اسباب رد،
5 ان میں سے متعلق ہیں کہیں کہ عدالت سے متعلق ہیں اور 5 ضبط سے متعلق ہیں. اب کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ وہم جس کی وجہ سے پھر کچھ کا کچھ ہوتا ہے اور محدثین کو وہاں علل تلاش کرنی پڑتی. اس کے بارے میں ہر آدمی فیصلہ نہیں کرتا، وہ اس فن کے ماہرین ہیں. وہاں پر بھی بتایا جیسے کہ ابو زرعہ ہے، ابو زرعہ الرازی امام نسائی کا استاد ہے، ابو حاتم الرازی امام نسائی کا استاد ہے، اس میں امام بخاری بھی ہیں اور یحییٰ ابن معین ہے اور سعید ابن القطان ہیں اور اس میں امام نسائی بھی ہیں جو علل کی جانچ رکھتے ہیں، فالٹ کو پکڑتے ہیں، گڑبڑ کہاں. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، وہی ہے اصل چیز. اب تو ہر کتاب کی تو شروحات موجود ہے. اردو میں ہے بچہ فارغ ابھی ہوا نہیں اس سے پہلے ہی کہے کیا بھائی شرعیہ میں پڑھا دے گا کہ ہاں، کہ خاصہ کسے کہیں کہ خاصہ تو معلوم نہیں ابھی. کیوں؟ اسے معلوم ہے اردو میں اس کی شروحات ہیں، رات کو خوب محنت کروں گا اور کام چلے گا. کہ بھائی ہدایہ بھی پڑھانے کے جی پڑھاؤں گا کہ بتائیے اس کا مطلب وَلَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضرورت تعدی الاول. ہدایہ میں ہے کہ جی یوں تو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے جب نمبر آئے گا پڑھانے کا تو رات کو دیکھ لوں گا. اگر اچھا بھائی غایت مغیّہ ہی بتا دے، وہ بھی مستحضر نہیں، المغیّہ کی جگہ. آسان کر دیا ہے، اردو میں سب ہے نا، تو اس کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے ٹھیک ہے. مگر کبھی ایسا بھی پھنس جاتا ہے، اردو میں دیکھ لیا اس نے، ترجمہ بھی دیکھ لیا، اعراب بھی دیکھ لیا، تھوڑی سی تقریر بھی دیکھ لی، مگر مال مسالہ پہلے سے بھی تیار رہنا چاہیے. اب وہاں آیا کیا عن انس مرفوعا، حضرت انس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اور یاد رکھنا نسب اور جر نہیں دیا اس پر، بلکہ رفع دیا ہے. اب بچہ اعتراض کر رہا ہے حضرت رفع نسب جر یہ تو کلام اور جملے کے خواص میں سے نہیں ہے، یہ تو کلمات مفردہ کے خواص میں سے ہے. یہ کیا ہوا کہ حدیث مرفوع اور منصوب اور مجرور ہو رہی ہے؟ یہ تو کلمات ہوا کرتے ہیں، کلمات مفردہ کے خواص میں سے ہے. اب استاد فرماتے ہیں رفع دے دیا حدیث میں، بس رفع ہے، منقولات میں معقولات کو دخل نہیں دیا کرتے. رفع ہے بس رفع ہے. اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ مرفوعاً کا یہاں کیا مطلب. مولانا فن کے بدل جانے سے، کتاب کے بدل جانے سے، علم کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے. وہی لفظ ہے بالکل سیم، ایک کتاب میں آیا آپ اور معنی کر رہے، وہی لفظ دوسری کتاب کے اندر آیا آپ اس کے معنی اور بتا رہے. کون سا صحیح کون سا غلط؟ دونوں صحیح ہیں. وہ اس فن کے حساب سے ہے، وہ اس فن کے حساب سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے سے تیاری نہیں ہے تو شرع بھی معین ہوتی ہے، اس کا کام ہے مدد کرنا.
بھائی مدد تبھی تو کریں گے، کچھ زور تو بھی تو لگا، اور اس نے کچھ وہ لگانے کی صلاحیت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب وہ شرح کیا کرے گی؟ بہرحال یہ دو امتیازی باتیں ہیں امام نسائی کی، ترجمۃ الباب اور علل کی نشاندہی۔ ایسے ہی ابو داؤد کا اپنا کام ہے، ترمذی کا اپنا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، وہ مختلف انداز پر گفتگو کرتے ہوئے چلتے ہیں، مسلک بھی بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی بیان کر دیتے ہیں، حدیث کیسی ہے وہ الگ بات ہے، آپ کسی جگہ پر ان کی رائے سے اتفاق نہ کریں یا کسی جگہ پر ان کی اصطلاح اپنے لیے خاص ہو جائے، وہ الگ ایک بات ہوتی، وہ تو ہر آدمی کی اصطلاحات ہوتی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ غریب ان کے سلسلے میں، اور اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ سنگل جب بولتے ہیں غریب تو اور مانا ہے، اور وہیں ترمذی شریف میں حسن غریب اور مانا ہے، اسی کتاب میں ہے، وہی لفظ ہے، وہاں اور مانا مراد ہو گئے، وہاں اور مانا مراد ہو گئے، تبدیلی ہو رہی ہے مراد میں، سیاق و سباق بدل رہا ہے۔ جو معنی سنگل صورت میں تھے اور جو مفہوم تھا، جو مصداق تھا، جو محمل تھا، اب نہیں ہے، اجتماع کی شکل میں اس کا محمل بدل گیا ہے، مصداق بدل گیا ہے۔ امام طحاوی ہیں، وہ تو بالکل اپنے اکھاڑے کے عجیب و غریب پہلوان ہیں، ان کا اپنا ایک الگ انداز، محدثانہ رنگ بھی ہے، مجتہدانہ رنگ بھی ہے، نظر طحاوی کا بھی رنگ ہے۔ اب اللہ کا فضل ہے کہ آپ لوگ محدث ہو گئے، کہو الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ مگر آپ یہ دیکھیے، اس منزل تک رسائی کے لیے کیا کیا اسباب آپ نے اختیار کیے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ کیسے گزرا آپ کا مشکات کا سال، کیسے گزرا اس سے پہلا سال، اور کیسے گزرا مختصر کا سال، اور کیسے گزرا ہدایہ اول کا سال، اور کیسے گزرا سال چہارم، اور کیسے گزرا کافیہ کا سال، اور کیسے گزرا ہدایت النو، اور کیسے گزری نحمیر والا سال، اور کیسے گزرا فارسی وغیرہ اردو وغیرہ کا سال، اور قرآن اور دینیات پڑھنا، اور اس سے سب سے پہلے آجا بھائی بچے، الف با، بچہ کہہ رہا الف با، اور کچھ پتہ نہیں، تاکہ اسے بیچارے کو یہ پڑھنے کا سلیقہ آ جاوے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ اگر استاد وہی تقریر کر دے، یہ الف ہے، سن دلائل، زندگی گزر جائے گی، اسے معلوم نہیں ہو سکے گا بیچارے کو الف کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ کبھی نہیں پڑھ سکے گا بغیر کسی دلیل کے۔ یہ دیکھ رہا نا یہ لگتی تھی کہ ہاں اس کو الف کہتے ہیں، شروع میں کہیں آ جائے تو حمزہ کی آواز دیتا ہے، اور بیچ میں کہیں آ جائے تو اس سے پہلے والا جو متحرک ہوتا ہے بس اس کے تابع ہو کر بس الف کی آواز دیتا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آئے گی۔ پھر جیسے باء، با کے بعد حمزہ سے پہلے الف ہے، پہلے والی حرکت کے تابع ہے۔
شروع میں آ گیا تو حرکت لگانی پڑے گی، اس لیے کہ آپ نے قاعدہ مقرر کر رکھا ہے ابتدا بالسکون محال ہے، مقرر کر رکھا ہے نا، تو بھائی حرکت دینی ہی پڑے گی۔ وہ الگ بات ہے حرکت آپ کیسی کرتے ہیں، اوپر والی حرکت ہے کہ نیچے والی حرکت ہے، مختلف طرح کی حرکت ہے نا بھائی، کہیں زبر ہے تو کہیں زیر ہے، پیش بھی ہے، اسی لیے لوگ کہتے ہیں زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ زبر نہیں زیر ہو جا، کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ تو دیکھو نہمیر میں آئے، آپ نے سوچا شاید منزل مل گئی، منزل نہیں، اور آگے چلو۔ اب وہ بیچارہ وہیں جب سنا استاد کے منہ سے مضاف مضاف الیہ، چاروں خانوں یہ کیا چیز ہے، بہت گھبراتے ہیں بچے مضاف مضاف الیہ سن شروع میں، لیکن اگر ہمت کر کے لگا رہے آسان۔ تیسرے سال ایک صاحب میں ملنے والے، ان کا بچہ جو گیا نہمیر میں ایک مدرسے میں کہ جی وہ پڑھتا نہیں، بھاگ رہا کہ میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کچھ مت کہنا، میرے پاس لے آئے تو کیا بات ہے بھائی کہ جی وہ مضاف الیہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ شروع میں کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بھاگنا اس کا حل نہیں، بھائی تجھے سمجھنا ہے، پھر دیکھ وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ میں کہا سب کا یہی حال رہتا ہے، ہمارا بھی یہی حال تھا، جب ہم نے سنا مضاف الیہ، یہ کیا مصیبت ہے بھائی، وہ تو جھٹکا سب کو لگے گا جب ایک دم بچہ ایک دم منطق میں پہنچے گا استاد کی زبان سے، جو ہی سنا موجودات خارجیہ اور موجودات ذہنیہ، یقیناً جھٹکا لگے گا بھی یہ کیا مصیبت ہے۔ لیکن اگر اس نے صبر کیا اور لگا رہا تو وہ دیکھے گا کیا چیز ہے، آسان ہوگا، اور اگر گھبرا گیا تو ساری زندگی ختم ہو جائے گی، پھر وہ تو ادھر کا نام نہیں لے گا کہ نہ جی میں نہیں جاتا ادھر کو، کیوں، وہاں تو مضاف الیہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہ ڈر رہا ہے مضاف الیہ سے، سمجھ نہیں پا رہا ہے تو ڈر رہا ہے۔ تھوڑی سی توجہ دے، وہیں جمع رہو، اور انشاءاللہ جو تمہیں مشکل لگ رہا ہے کل پرسوں ترسوں 2 دن کے بعد فٹ آسان ہو جائے۔ لگے رہیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لگائے رکھا، یہاں تک پہنچے۔ لیکن نہمیر شروع کی، اس سے پہلے بھی تھے کچھ اسباب، بہت قاعدے پھاڑے، ہر بچہ پتہ نہیں کتنے قاعدے پھاڑتا، بہت سارے قاعدے پھٹتے ہیں، سب جا کر کے بیچارے کا قاعدہ پورا ہوتا ہے، انگنت پھاڑتا ہے، چند دن کے بعد برق غائب، ایک دوسرا صفحہ بھی غائب، پورا قاعدہ غائب۔ دوسرا قاعدہ لیا جاتا ہے، ہوتے ہوتے اب آپ دیکھیں کہ آپ 4 سال کے ہوں گے، 5 سال کے ہوں گے، قاعدہ آپ کے ہاتھ میں آ گئے، اور اتنے بزرگ ہو گئے آپ، ماشاءاللہ اکابر بن گئے، داڑھی آ گئی، اور ابھی پڑھنے کا زمانہ چل ہی رہا ہے، بعض دفعہ
शैतान वसवसा डालता होगा, अभी यार इतने दिन हो गए तुझे पढ़ते हुए, कब तक पढ़ता रहेगा? वो शैतान तो अपने काम में रहता है। हदीस पढ़ी है कि जैसे खून दौड़ता है ना, ऐसे उसके बदन में यजरी मजरत तब, खून की तरह से दौड़ता है। हैंडल घुमाने की पूरी कोशिश में रहता है और अपना काम करता है, मगर अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत फरमाए। तो मैं कह रहा था, अब आप फारिग हो गए, मुहद्दिस बन गए, अब आपने सोचा हो गया काम पूरा, अभी नहीं हुआ। अरे और भी है, हाँ और भी मनाजिल हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और भी मनाजिल हैं, बहुत सी मंजिलें तय करनी। अजी मैं तो क़िरात भी पढ़ ली, क़ारी साहब भी बन गया, सबा भी पढ़ ली, अशरा भी पढ़ ली, मैंने तो इफ्ता भी पढ़ लिया, मैं तो अदब भी किया, मैंने तो तकमील तफसीर भी की, और कोई शोबा नहीं छोड़ा। अब तो पूरा हो गया काम, अब भी पूरा नहीं हुआ। ये सब चीजें अज कबील मबादी हैं, मकसद तो आगे है। मकसद सब अज कबील मबादी, वो कायदे से सब मबादी हैं, शक्ल सूरत बदल रही है। कायदा मबादी में से था और उसकी अलग एक नौइयत थी। फिर पारा आपके हाथ में आया, वो भी अज कबील मबादी है, मगर उसकी शक्ल दूसरी हुई। वक़िस अला हाज़ा, फिर उर्दू, फिर वो फारसी, अरबी, शुरू से लेके आखिर तक शक्लें बदल रही हैं सब अज कबील मबादी। जानकारी मकसूद है कि मालिक को राजी करना है। ये सब कुछ जो है अज कबील मबादी है। अल मकसूद बिज़ात अल अमल वल इल्म मिन मबादी। मकसूद बिज़ात वो अमल है, अमल कह दो, या जो मैंने बोला वो कह दो। असल मकसद अल्लाह की जात को राजी करना, यह है मकसूद हयात। और ये सब चीजें यह कबील मबादी है। तो मैं कह रहा था कि मकसद से पहले बहुत सारी चीजें आती हैं जो अज कबील मबादी होती है। अब थोड़ा सा तनज़्ज़ुल इख्तियार करके मैं फ़िक़ही ज़बान में आपसे बोलूंगा। नमाज इबादत मकसूदा है इबादत मकसूदा। इस इबादत मकसूदा के कुछ मबादी हैं, कुछ ज़राए हैं, कुछ वसाइल हैं, और कायदा ये है कि इबादत का वसीला और जरिया भी मुस्तबिल इबादत हुआ करता है। मकसूद असली आपका तालीम व ताल्लुम से अल्लाह को राजी करना है, तो ये तालीम व ताल्लुम और ये बैठना और किताब देखना, किताब लेके चलना, दर्सगाह में आना, दर्सगाह से बाहर जाना कि भाई फिर आना है, ये सब अज कबीले मबादी है ना, ये सब इबादत बनेगा। क्यों? इबादत का जरिया है ये आपका काम जो चल रहा है, ये अज कबीले मबादी तो है, मगर है क्या? इबादत का जरिया इबादत होता है। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं अल्लाह की रजा के लिए, जो असल मकसद है वो इबादत है, तो लिहाजा उसके जो वसाइल व असबाब हैं वो भी
بحسن نیت عبادت کہلائیں گے۔ تو آپ کہتے ہیں نماز عبادت مقصودہ ہے، کہتے ہیں نا، وضو بھی عبادت ہے کہ جی ہاں عبادت ہے مگر مقصودہ نہیں۔ عبادت تو ہے جی، کیوں؟ عبادت کا ذریعہ ہے، اور عبادت بھی عبادت مقصودہ ہے۔ عبادت کا ذریعہ ہے، عبادت کے مبادی میں سے ہے۔ وضو کے علاوہ اور بھی مبادی ہیں اس کے، لہذا وہ سب بھی علی حسن النیہ عبادت کہلائیں گے۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، وضو از قبیل مبادی ہے کہ ہاں جی، کبھی اس مبادی کے بھی مبادی ہو سکتے ہیں، وہاں پر بھی وہی حکم ہوگا۔ ارے بھائی وضو کرنا ہے کہ ہاں، تو پھر تو ایسی چیز چاہیے کہ جس سے وضو ہو جائے۔ وہ کیا چاہیے؟ پانی۔ کیسا چاہیے؟ پاک۔ کیسا چاہیے؟ تمام شکوک و شبہات سے بالا تھا۔ پہلے پڑھ کے دیکھ لوں آپ کے، پھر گفتگو کرتا ہوں آپ سے۔ آپ نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے وصال پر نظم ترتیب دی تھی، ان میں کچھ اشعار ہمیں بھی سنا دیجئے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ مرتب ہی میں دیکھ لیجئے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ مرتب ہے تو آپ مرتب کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھنے کا، پڑھانے کا، دیکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں میں زبان سے دوسری بات کروں، یہاں وہ انسب رہے گا، وہ میں نے اشارہ کر دیا، آپ دیکھیں۔ اگر دو بڑے اماموں میں اختلاف ہو جاوے، ایک امام ایک راوی کو ثقہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے امام اسی راوی کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور دونوں بڑے پائے کے امام ہیں، مثلا امام ترمذی حافظ ابن حجر میں اختلاف ہو جائے تو کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ مولانا حافظ ابن حجر ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو رجال پر نقد کرنے کا حق ہے، البتہ نقل کرنے کا حق ہے۔ مولانا وہی تو کہہ رہا ہوں، سوال کو درست کی۔ امام ترمذی البتہ ان میں سے ہے، امام ترمذی وہ ہے نقاد میں سے، ابن حجر نہیں ہے، البتہ نقل اس کی صحیح رہتی ہے، نقل کر سکتا ہے۔ ابن حجر ان لوگوں میں سے نہیں ہے، نہیں وہ بھی ناقل، اس فن کے ماہرین مخصوصین ہیں۔ میری خالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کو اپنی خالہ کا اتنا خیال ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا ان کے اگجی نہیں اجی میں کچھ نیکی کروں کہ ماں کے پاس جا، ماں نہیں ہے، خالہ ہے کہ ہاں خالہ کے ساتھ میں حسن سلوک کرو، وہ بھی ہے جو آپ بولنا چاہ رہے ہیں۔ یہ لو مندرجہ ذیل حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ اچھا، آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ چکا تھا، ادھر میری ماں پکارتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ اچھا، یہ کہاں دیکھ لیا آپ نے بھائی؟ میرا انداز یہ ہے اس طرح کی خرافات انٹرنیٹ پہ ہی دیکھتے ہوں گے آپ ایسے الفاظ میں۔ ہاں
یہ تو میری ماں ہوتی تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ماں کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے، وہ تو میں جانتا ہوں۔ اس طرح کی تو آپ نے انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھی ہوگی کہ جو اس میں لگے رہتے ہیں خرافات میں، ان سے آپ نے سنا ہوگا، کسی کتاب میں سے لاؤ نقل کر کے، اس کے بعد کریں گے گفتگو۔ خیر، غیر مسلم کے پیسے کو مدرسے کی تعمیر میں لگانا کیسا ہے؟ آپ کے مفتیان کرام یہ فتویٰ دیتے ہوئے آئے ہیں، جو غیر مسلم ثواب سمجھ کر دے رہا ہے مدرسے میں یا مسجد میں، اور اس سے مسلمانوں کی حیثیت عرفیہ پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو اس کا پیسہ مسجد میں بھی لگایا جا سکتا ہے، مدرسے میں بھی، مگر وہ شرط ہے حیثیت عرفیہ پر فرق نہ پڑے یا اس کے بدلے میں مندر میں چندہ نہ دینا پڑ رہا۔ آپ کی شان میں چند اشعار سنا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سب حضرت ہی کی تو کرم فرمائی ہے جو گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ہی کی باتیں چل رہی ہیں ساتھ، انشاءاللہ کسی وقت میں۔ ہم جس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا وہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ مولانا حدیث سے تو لنگی اور چادر بھی ثابت ہے، اور حدیث کے اندر وہ نصف ساق تک کا کرتا بھی ثابت ہے، اور وہاں وہ قمیص سابغ کا بھی حدیث کے اندر ذکر آتا ہے۔ اب اس کو فٹ کر لیجئے، یہ سب ہے، یعنی حدیثیں پڑھ کے آپ آئے ہیں، مستحضر نہیں ہیں۔ سلفیت اور غیر مقلدیت میں کیا فرق ہے؟ اچھا بھائی، مجھے لمبی ہو رہی ہے۔ مولانا، تعبیرات کے بدلنے سے معبر عنہ نہیں بدلتا، عنوان کے بدلنے سے معنون نہیں بدلتا، بات وہی ہے، مختلف نام ہیں۔ میری کتاب بدائع الکلام میں نے جب رد کیا، اب وہ اپنے کو سلفیہ کہتے ہیں لوگ، میں نے ان سے کہا اتباع السلف شیء والتمذهب بالسلفیة شیء آخر، الاول عرف معروف والثانی بدعۃ محدثہ لم تکن من قبل۔ ہر بات میں حدیث مانگے، کیا نام ہے تیرا؟ سلفی، سلفیہ، دکھا حدیث، دکھا سلفیہ نام کہیں، ہر جگہ حدیث کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی اپنے اسلاف کی پیروی کرنا یہ الگ ایک چیز ہے، یہ تو پسندیدہ کام ہے۔ ایک ہے اپنا نام سلفیہ رکھنا، اس سلسلے میں کوئی حدیث دیا یہ نہیں ملے گی، بدعۃ محدثہ لم تکن من قبل۔ اور رہا سلف کی پیروی، وہ تو ہے، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ پڑھ رکھی آپ تو اگر اس کو زیادہ شوق ہے، یہ تو میں نے متن کی عبارت پڑھی ہے، اتباع السلف شیء والتمذهب بالسلفیۃ شیء آخر، الاول عرف معروف والثانی بدعۃ محدثہ لم تکن من قبل۔ پھر اس کے نیچے شرح دیکھیے، سارا کچا چھٹا لکھا ہوا ہے، ما لہ وما علیہ وہاں موجود ہے۔ خیر، تو بھائی نماز کے مبادی میں سے وضو ہے، وضو کے بھی تو مبادی ہیں، پانی بھی تلاش کرنا پڑے گا، تو لہذا کہنا پڑے گا کہ پانی کو تلاش کرنا بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ وضو کرنے کے لیے ہے، اور وضو وسیلہ ہے نماز کا، اور وضو کے لیے وسیلہ پانی ہے، پانی ہے نہیں، تلاش کرنے جا رہا ہے، لایا، جو قدم اٹھ رہے ہیں وہ سب عبادت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ سب نماز کے مبادی اور وسائل میں سے ہیں۔ بھائی وضو اس کے مبادی میں سے ہے، وہ اس کے مبادی میں سے ہے۔ اجی مل گیا پانی، ذرا دیکھنا
پانی اپنی رقت و سیلان پہ ہے کہ جی ہاں جی رقت و سیلان ہے؟ مائے قلیل ہے کثیر کہ جی مائے قلیل ہے، رقت و سیلان ہے کہ جی ہاں، اور کچھ گڑبڑ جی اس میں ایک تھوڑی سی چیز پڑ گئی؟ نہیں بھائی، ناپاک چیز کوئی پڑ گئی قلیل پانی میں، اگرچہ محسوس نہ ہو رہا ہو، آپ کو معلوم ہے کہ پڑی ہے بالیقین، حکم لگے گا پانی ناپاک ہے۔ اور اگر توہم ہو رہا ہے، شبہ ہو رہا ہے، تو حکم دیا جاوے گا احتیاط کا پہلو اختیار فرمانے کا۔ لہذا اب کہا جاوے گا مولانا کہ جی سو کے اٹھے ہو کہ جی ہاں جی، تو بھائی یہ آپ کے ہاتھ شریف پتہ نہیں کہاں کہاں گھومے ہوں گے، ان کا کچھ پتہ ہے کہ نہ؟ ہو سکتا ہے وہاں کچھ ہو سکنے تک کی بات۔ اگر اتفاق سے سوتے ہوئے ہاتھ عضو مخصوص ہے تو کیا ہاتھ ناپاک ہو گیا؟ نیند کی حالت میں اگر ایسا ہو گیا ہو، ہاتھ ناپاک نہیں، تو ہاتھ کا پاک ہونا یقینی ہے، باقی میں شک ہے، اور یقینی شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوا کرتا، لہذا ہاتھ پاک، پانی پاک، ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگے گا۔ پہلے یہ انداز نہیں تھا وضو کرنے کا جو آج آسانیاں عطا فرما رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، مگر ان آسانیوں کی وجہ سے ہمارے دماغ خراب ہو۔ پہلے تو برتن میں پانی ہے، بھائی اسی میں ہاتھ ڈالنا ہے، ارے بھائی ایسے مت ڈالو، الگ سے لو پہلے، اور پہلے ہاتھ دھو لو، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ یا تو بطریق تیقن یا بطریق شک، بطریق احتیاط، جو بھی پہلو ہو، پہلے ہاتھوں کو دھو لو، اس کے بعد میں ہاتھ اس کے اندر ڈالو۔ اب یہ کیا بولے گا؟ امام نسائی بولے گا، کیا بولے گا کہ قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اس آیت کی تعویل پوچھنا چاہو تو یہ حدیث ہے، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا۔ ابھی اٹھا، پتہ نہیں ہاتھ کہاں گزرے ہوں گے، پانی کے اندر مت ڈالے۔ اس آیت کی تعویل پیش کر رہا ہے، یہ باندھا ترجمۃ الباب۔ دیکھ رہے ہیں جو میں نے کہا تھا، ترجمۃ الباب اس کے عجیب انداز کے ہیں، اور بعض جگہ بہت ٹیڑھی گفتگو کر دیتے ہیں۔ اس آیت کی تعویل یہ حدیث، کیوں؟ آیت از قبیل مبادی ہے، عبادت مقصودہ کے مبادی سے تعلق رکھتی ہے، یعنی وضو کے فرائض اس میں بیان کیے گئے، لیکن وضو تبھی تو ہوگا، وضو کے لیے بھی کچھ مبادی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ اسباب اور وسائل ہوتے ہیں۔ پانی چاہیے، اور پانی ہے، مگر پانی ناپاک ہے، جائز نہیں ہوگا وضو کرنا اس سے۔ اور شخصا ہو رہا ہے تو پانی کے اوپر ناپاکی کا حکم گو جاری نہیں ہوگا، مگر شیطان کو موقع تو ملے گا ورنہ کرنے کا۔ شیطان تو اسی چکر میں رہتا ہے، کہیں سے کوئی نقطہ ہاتھ لگ جائے، ملا جی کو پھنسا دوں، ابے کیا
نماز پڑھ کے چلا کہ ہاں نماز کہاں ہوئی، کیوں؟ تو نے تو ویسے ہی نہیں ہاتھ ڈال دیے تھے، اس نے نہیں ڈال دیے تھے اس میں ہاتھ، کہاں کی نماز ہوئی؟ حدیث میں آپ نے پڑھا شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے کا، مختلف طریقوں سے آ کر وساوس کے اندر مبتلا کرے گا، جب تک کہ آپ یوں نہ کہہ دیں جا کر لے تو کیا کرے، ما اتممت صلاتی، میں تو اپنی نماز پوری کی نہیں، تو کر لے کیا کرے۔ اصل مقصد اخبار نہیں، اصل مقصد شیطان پر رد اور نکیر ہے، تو ایڈی چوٹی کے زور لگا لے تو کچھ بھی کر لے، جا میری تو نماز پوری ہوئی نہیں، تو کر کیا کرے۔ مقصود خبر دینا نہیں ہے کہ بھائی صاحب میری نماز مکمل نہیں ہوئی، کیسے مکمل کروں، بتا دے ترکیب، وہ تو بتا دے گا سادنا ترکیب، وہ ترکیبیں بہت یاد ہیں اس کو۔ حافظ ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، اسی میں یہی بتایا ہے شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے، ان پڑھوں کو کیسے بہکاتا ہے، عوام کو کیسے بہکاتا ہے، طلباء کو کیسے بہکاتا ہے، مناطقہ کو کیسے بہکاتا ہے، محدثین کو کیسے بہکاتا ہے، صوفیاء کو کیسے بہکاتا ہے، اولیاء کو کیسے بہکاتا ہے، وہ سب اسی کو بیان کیا ہے۔ تلبیس ابلیس حافظ ابن الجوزی کی ہے، اردو کے اندر بھی ترجمہ ہے۔ تو یہ باب اس نے قائم کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، یہ جو آیت ہے نا اس کی تعویل بتا دوں، اس کی تعویل یہ حدیث ہے، یہ ہے اس کا ترجمۃ البصر، اس آیت کی تعویل یہ حدیث، یعنی دیکھنے میں اس انداز کے ابواب نہیں ملیں گے آپ، ٹیڑھاپن ہے، لیکن ان کے تعمق کا اندازہ لگائیے، کیا کہہ رہا ہے بھائی، نماز کے مبادی میں سے وضو ہے، وضو کے مبادی بھی ہیں، لہذا جب اس کے بھی مبادی ہیں تو آیت وضو کے جو مبادی آئیں گے اور اس سے جو متعلقات آئیں گے تو گویا کہ آیت کا تعلق ہے اس سے۔ اور اسلام کے اندر لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، لہذا جب نماز ہے مگر اس کے لیے اسباب و وسائل ہیں تو اسباب و وسائل کا پہلے ذکر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں عام طور سے کتاب الطہارت پہلے آتی ہے، تو کتاب الطہارت کا اس انداز سے انہوں نے آغاز کیا، اس آیت کا بھی ذکر کیا، حدیث کا بھی ذکر کیا، دونوں کے درمیان کنیکشن جوڑ دیا۔ یہ بات ذہن میں بیٹھی ترجمۃ الباب کی، کل بتائیں گے تفسیر کس کو کہتے ہیں اور تعویل کس کو کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ابھی اس کو نہیں چھیڑا میں نے، ابھی اس کا یہ بتا دوں کہ اس کی بات کو سمجھنے کے قریب آپ ہو جائیں۔